ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ اشر قبیلے سے ہیں، یمن کے رہنے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی ایک ساتھیوں کی جماعت کو لے کر روانہ ہوئے یمن سے بحری راستے مدینہ کا رخ کیا انہوں نے، لیکن وہ جہاز جو تھا گرداب میں پھنسا، طوفان کی نظر ہوا اور بہتے ہوئے اس کا رخ بدل گیا اور وہ حبشہ جا پہنچا۔ حبشہ میں اس وقت جعفر طیار، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی وغیرہ جو باقی لوگ آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ مقیم تھے وہاں پہ اور اسلام کو سیکھا، دین اسلام قبول کیا، اور پھر دوبارہ سے کچھ لوگ وہاں سے حبشہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور اس کشتی میں سوار ہو کر نبی پاک کی خدمت میں اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ آپ کے ساتھی بھی موجود تھے ساتھ میں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے، اور ابو موسیٰ اشعری بھی تھے۔ تو جب یہ وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مال غنیمت میں سے ان کو بھی حصہ دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی فرمائی تھی۔ ایک اور روایت میں ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر اسلام یا حق ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو اشعری قبیلے یا سلمان فارسی والے لوگ جو ہیں وہاں بھی پہنچ کر اس کو حاصل کر لیتے۔ یعنی ان میں حق کی طلب اور جستجو اس قدر تھی کہ یہ لوگ کہیں بھی کسی بھی حد تک جا سکتے تھے دین حق کو یا حق کو لینے کے لیے۔ آپ نے ان کی تعریف فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خدمت میں کچھ وقت ٹھہرے رہے، تو مختلف جنگوں میں اس کے بعد جو ہوئی جنگ فتح مکہ وغیرہ اور غزوہ تبوک میں شریک ہوتے رہے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے قبیلے کے دو بزرگ جو تھے نا، بڑے اکابر صحابی بھی تھے، وہ ان کو لے کے نبی پاک کی خدمت میں آئے ابو موسیٰ اشعری کو، اور کہنے لگے، عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول ان کو کوئی عہدہ عطا فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسواک فرما رہے تھے۔ آپ نے جب یہ سنا تو آپ کی مسواک رک گئی اور آپ نے کہا، ابو موسیٰ یعنی تم یہ چاہ رہے ہو کہ تمہیں عہدہ دیا جائے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول خدا کی قسم مجھے تو پتا بھی نہیں مجھے کس لیے لے کے آئے ہیں، انہوں نے مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتائی، مجھے تو لگا ویسے ہی آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہرحال عہدے کی طلب جو کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ عہدہ اس کے حوالے اس کو کر دیا جاتا ہے پھر، اور جو بنا طلب کے عہدہ حاصل ہو جس کو پیش کیا جائے اور وہ اس کا اہل بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری، میں تمہیں یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجتا ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا نا، ابو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ تو یمن کے دو حصے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی طرف معاذ بن جبل کو بھیجا تھا، دوسرے حصے کی طرف ابو موسیٰ اشعری کو۔ یہ یمن سے ہی آئے تھے، وہیں پہ جب گورنر بن کے گئے، پہلے ہی یہ ایک رئیس خاندان سے تھے، تو انہوں نے بڑے مدبرانہ انداز سے اس گورنری کو نبھایا اور بہت اچھے طریقے سے اس علاقے کو چلاتے رہے اپنی گورنری میں۔ پھر انہوں نے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی اس عہدے کو نبھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت آیا تو انہوں نے ایک لشکر روانہ کیا دشمن کے مقابلے میں، تو جہاد کا شوق اس قدر تھا کہ گورنری سے استعفیٰ دے کر اس میں شریک ہو گئے، اور پھر ان کو ایک لشکر کا یعنی اس کے ایک حصے کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ تو انہوں نے جنگی مہارتیں بھی اس قدر دکھائیں کہ فتح یاب ہو کر لوٹے، بہت سے قلعے اور بہت سے علاقے فتح کرتے رہے، ان فتوحات میں یہ شریک رہے۔ اور پھر ہم نے وہ پڑھا تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کو بہت بار یعنی حکومت بدلتی بھی رہی، کبھی بصرہ کے حاکم مقرر ہو رہے، کبھی یمن کے، یعنی جب واپس آئے تو پھر بصرہ کے مقرر کر دیے، پھر یمن کے ہو گئے، اس طرح سے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد یہ گوشہ نشینی کی یعنی کیفیت میں تھے، اس وقت کوئی بھی عہدہ ان کے پاس نہیں تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کے جب مابین جنگ صفین کا فیصلہ ہونا تھا تو حکم کی تجویز پیش کی تھی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے۔ ہم جانتے ہیں، اس کو پڑھا ہوا ہے ہم نے تاریخ میں، کہ وہ قرآن پاک کو نیزوں پر اٹھا کر لے آئے تھے پورے امیر معاویہ کی قوم جو تھی، یعنی وہ قوم کہہ رہی ہوں، ان کے ساتھی جو تھے شیعان امیر معاویہ، انہوں نے کہا کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کیا جائے، کسی تیسرے کو فاصل بنا لیا جائے جو فیصلہ کر سکے، تو جو غیر جانبدارانہ فیصلہ کر سکے۔ تو ابو موسیٰ اشعری کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، اور پھر حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو۔ تو انہوں نے کچھ شرائط پہ باہم رضامندی ظاہر کی کہ ہم یہ شرائط رکھتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے صلح ہو سکے۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم عمر بن عاص نے کہ یہ بھی رکھ لیتے ہیں کہ حضرت علی کو آپ معزول کریں گے اور میں اپنی طرف سے یعنی امیر معاویہ کو، دونوں کو معزول کر کے کسی تیسرے کو حاکم بنا دیا جائے، یہ اعلان بھی کریں گے۔ تو ابو موسیٰ اشعری کیونکہ سادہ طبیعت تھے،
وہ سمجھتے نہ تھے ان باتوں کو، تو لوگوں کے سامنے آ کے انہوں نے کہا کہ ہم متفق کا فیصلہ یہ ٹھہرا ان شرائط پہ، تو اس میں یہ شرط جب بیان کی لوگوں کے سامنے اونچی آواز سے کہ میں حضرت علی کو معزول کرتا ہوں، تو عمر بن عاص کہنے لگے لوگوں جیسا کہ تم نے سنا کہ حضرت علی کو انہوں نے معزول کیا، میں بھی انہیں معزول کرتا ہوں، لیکن امیر معاویہ کو میں قائم رکھتا ہوں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے وہ چلا اٹھے، کہنے لگے یہ تو مجھ سے دھوکا ہوا ہے، لیکن اس وقت جو ہے جنگ آپس میں تلواریں پھر سے بے نیام ہو گئیں اور یہ تجویز بھی ناکام رہی۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اپنے اس فیصلے پر اس قدر خفت تھی کہ زندگی بھر دوبارہ کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہ لیا اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کی اور مکہ میں مقیم ہو گئے۔ پھر جب آخری وقت تھا تو ان کی خاتون جو ان کی زوجہ تھی غالباً، یہ ان کے پاس یعنی گشی تاری ہوئی موت کی، تو وہ نوحہ کرنے لگی ان کے اوپر، یعنی پیٹنے لگی۔ جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے کہ میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں جس سے اللہ اس کا رسول بری ہے، بے شک نوحہ کرنے والی، گریبان پھاڑنے والی، گریبان چاک کرنے والی ایسی خواتین پہ اللہ نے لعنت کی، اللہ کے نبی نے یعنی لعنت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ دیکھیں موت کی گشی تاری، پھر بھی فکر یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی ہو رہی ہے تو میں اس سے کروں۔ تو وہی مکہ معظمہ میں ان کی وفات ہوئی۔